اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزو، کل کے درس میں ہمیں یہ پیغام ملا کہ خدا قرآن میں سورہ عنکبوت میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اعمال بد کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے قابو سے باہر نکل گئے؟ ہرگز نہیں، وہ ہمارے قابو سے باہر نہیں ہیں۔ اور عزیزو، یہ ایک پیغام تو ہمیں ملا، لیکن دوسرا پیغام، اور یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے بہت اطاعت گزار بندے ہیں، یعنی جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، مگر نعمتوں سے محروم ہے۔ اولاد نہیں ہے کسی کے پاس رزق نہیں ہے، کسی کے پاس اپنے خود کا مکان نہیں ہے، چند چیزیں ہیں، لیکن بڑے بڑے مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں۔ لیکن جب ایسا شخص جب سامنے والے شخص کو دیکھ رہا ہے کہ جو اعمال بد بھی کر رہا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، مگر بڑے سکون میں ہے، یعنی ہر چیز اس کے پاس ہے۔ ہم سب نے عزیزو، ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی خدا سے شکوہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ عزیزو، شکایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم خدا سے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے شکوہ کرنے کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ جو کچھ وہ دے رہا ہے اس کے فضل و کرم سے وہ دے رہا ہے ہمیں۔ ہم خدا پہ کوئی حق نہیں رکھتے۔ لیکن جب یہ خیال آئے نا تو عزیزو، ایک بات یہاں بیان کر دوں کہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جس حال میں خدا نے رکھا، کچھ کو دے کر آزماتا ہے اور کچھ کو خدا کچھ سے لے کر آزماتا ہے، یعنی کچھ کو دے کر اللہ آزماتا ہے کہ جو میں نعمتیں دے رہا ہوں کیا وہ اس کا صحیح طرح سے استعمال کر رہا ہے، صحیح راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور کچھ کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ اور جب نہ دے کر آزماتا ہے تو صبر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس بہت سالوں سے اولاد نہ ہو اور اس کے گھر میں سب کی اولادیں ہوں تو اس کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور عزیزو، شکوہ بھی ضرور ہوتا ہے خدا سے کہ اللہ مجھے ایک بیٹی ہی دے دیتا۔ شکایت کرتا ہے نا انسان، لیکن عزیزو، اس کو اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہوئے، یعنی ہمیں خدا سے شکایت نہیں کرنی بلکہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم مانگو گے اور میں نہیں دوں گا، نہیں، خدا خود کہہ رہا ہے کہ تم مانگو، بار بار مانگو مجھ سے۔ شب قدر تمہیں دی ہے، شب جمعہ تمہیں دی ہے، شب برات تمہیں دی ہے، میں تقدیروں کو بدل دیتا ہوں، مجھ سے مانگو، میں تم کو دوں گا، مگر کبھی شکوہ نہیں کرنا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ شکوہ نہیں کرنا۔ اور اگر عزیزو ہم کسی کو دیکھیں کہ اعمال بد ہے لیکن بڑے آرام میں ہے، تو پھر اس وقت اس آیت کو یاد کر لیجئے کہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ جو اعمال بد کر رہا ہے وہ ہمارے قابو سے باہر تھوڑی ہے۔ ہم پوچھیں گے اور ضرور پوچھیں گے، اور ان سے ہم حساب لیں گے، ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے۔ عزیزو، جیسے خدا نے فرعون کو سب کچھ دیا تھا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا، نعوذ باللہ، فرعون نے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا تھا، لیکن خدا نے فرعون کو سب کچھ دیا۔ لیکن اس آیت میں ہمیں یہی مل رہا ہے نا کہ جو اعمال بد کر رہا ہے وہ ہمارے قابو سے باہر تھوڑی ہے۔ لیکن جب خدا نے رسی کھینچی تو پھر بات واضح ہو گئی۔ تو عزیزو، خدا یہی کہہ رہا ہے کہ جو بھی اعمال بد کر رہا ہے وہ ہمارے قابو سے باہر نہیں ہے، ہم حساب لیں گے، ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے۔ اب عزیزو، خدا سورہ عنکبوت کی 5ویں آیت میں 5th آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیا ہے آیت؟ کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جو خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ سچا وعدہ ہے
اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے قیامت کا، جب لوگ خدا سے ملاقات کریں گے۔ اور حضور خدا سے ملاقات کیسے کریں گے؟ خدا تو جسم نہیں رکھتا، تو پھر اللہ سے ملیں گے کیسے؟ علماء تفاسیر کہتے ہیں کہ میدان قیامت میں بندگان خدا اس کیفیت میں ہوں گے کہ اللہ کے اور بندوں کے بیچ میں حجابات ہٹ جائیں گے، یعنی ہم خدا کی حکمتوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ لکھا اللہ ہے کہ اللہ کی حکمتوں سے ملاقات ہے، ایک وقت خدا نے مقرر کیا ہے اور اس وقت خدا سے ملاقات ہوگی۔ تو بس عزیزو، ہمیں اس آیت میں زندگی گزارنے کا، زندگی کی ایک حقیقت پتہ چلی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو بھی اعمال بد کر رہا ہے وہ میرے قابو سے باہر نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں خدا کہتا ہے کہ مجھ سے ملاقات ممکن ہے، یعنی خدا کا سچا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو خدا نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے قیامت کا، یعنی ہم اس وقت خدا کی حکمتوں کو قریب سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔